شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں 93 میں اس پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ آیا تھا اور تب سے اللہ کا کرم ہے کہ حاصل پور کے لوگ اور بہاولپور کے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے چاہے جس پارٹی سے بھی میں کھڑا ہوں انہوں نے میرے کردار کو سراہا. اب مجھے ذمہ داری جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی ہے. جناب اسپیکر، میں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی اور ایک مراسلہ بھی لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، جس کا ذکر خواجہ آصف صاحب نے آخر میں کیا ہے کہ یہ جو حالات ہیں ان سے اب مزید آپ منہ نہیں موڑ سکتے. میں مینگل صاحب کو انتہائی ادب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایسے ممبرز ہیں جو ممبرز میں 93 میں دیکھتا تھا. جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہی کرنا چاہیے ہمیں. اقتدار کی کرسیوں کے لیے چاپلوسی ان اداروں کے باہر جن اداروں نے ہماری تباہی کا باعث جو بن چکے ہیں. میں اس وقت انٹرنیشنلی بھی فیس کر رہا ہوں تنقید ہمارے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میری ذمہ داری بھی ہے کیونکہ میں نے حلف لیا ہے کہ میں نے پاکستان کے اداروں کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. لیکن جناب اسپیکر، ضمیر پہ بوجھ رکھ کے پاکستان کے ادارے میں کھل کے کہوں گا، نہ عدلیہ اب ہمارا تحفظ کر سکی ہے، نہ ہماری افواج تحفظ کر سکی ہیں. اور یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے یہ صرف بلوچستان کے لیے تو ہمارا دل ہمیشہ روتا ہے. اور جو فاٹا میں ہوا، جو غیر ملکی مداخلت کے لیے ہم استعمال ہوئے، جو ہمارے ادارے استعمال ہوئے، اور جس طرح پارلیمنٹ میں لوگوں کو چن کے اور یہاں پہ سلیکٹڈ آ گئے، اور جس طرح ایکسٹینشنوں کے چکر میں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، نہ عدلیہ اس کو سنبھالا دے سکی ہے. آج ہمیں بلایا جاتا ہے کہ جی جیلوں میں آبادی بہت ہو گئی ہے، ان کو کم کرو. تو بھائی فیصلے کرو تم. نہ فیصلے نیچے کوئی کرتا ہے، نہ کوئی ہمیں تحفظ مل رہا ہے. پنجاب میں ہر طرف لینڈ گریبنگ ہے، نان ٹالرنس ہے. ادارے کر رہے ہیں، فرد نہیں. ادارے ملوث ہیں، چاہے وہ عدل اور انصاف کے ہوں، چاہے ہمارے محافظ ہوں. کوئی معاف نہیں کر رہا. نان ٹالرنٹ اس وقت حالات ہیں. احمدی جماعت کو دن دہاڑے چھریوں سے مارا جا رہا ہے. ان کے گھروں کو، ان کی مسجدوں، ان کی عبادت گاہوں کے جا کے ان کے مینارے گرا دیتے ہیں. شیعہ عالم کو، جناب نوید عاشق صاحب کو بھری مجلس میں شوٹ کیا گیا، اور آپ ہمارے ادارے جو ہیں وہ تحریک طالبان سے مذاکرات کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ آ کے ہمارے ملک کو بچائیں. جناب اسپیکر، ہر ملک کی اپنی ایک عزت اور توقیر ہے. میاں نواز شریف صاحب نے آ کے اس دہشت گردی کے خلاف جو ایک بھرپور مہم چلائی تھی، اس سے ملک جو ہے 5-10 سال نکال گیا ہے. اب جو اختر مینگل صاحب نے کہا ہے اس پہ پوری قوم کو غور کرنا چاہیے. اور ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے جو فرمایا ہے، کوئی سیاستدان اب نہیں چاہتا کہ سیاست اور اسمبلی کے ساتھ جس طرح آج کے لیڈر جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ 9 سیٹوں پہ بن گئے ہیں، وہ کر کیا رہے. عوام باہر بھوکی مر رہی ہے اور وہ اداروں کو بھی تباہی کی طرف اور دھمکا رہے ہیں، لوگوں کو بھی دھمکا رہے ہیں. جس انداز سے پیسے استعمال ہو رہے ہیں الیکشنوں میں، کوئی اس ملک کا ہے والی وارث؟ یا یہ پارلیمنٹ اگر کوگنیزنس نہیں لے گی تو آج میں بولوں گا تو کل کو یہ ایک شیعہ مارا گیا جی. وہ طالبان تو ہے نا ان کے پاس، میرے والد کو بھی مارا جی، شیعہ مارا گیا. نہ ہمیں کہیں عدالتوں سے انصاف ملتا ہے. جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، چاہے بلوچستان میں ہو رہا ہے، چاہے فاٹا میں ہو رہا ہے، فرنٹیئر اپنا KPK میں ہو رہا ہو، یا پنجاب کے علاقوں میں زمینوں کے جو اس وقت چولستان اور اس علاقے میں جو کاروبار زبردستی ریٹائرڈ لوگوں نے آ کے ہمارے لوگوں کو دبایا ہوا ہے. ہم تو بندوق نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں گے تو کل کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ایک شیعہ کو مار دیا گیا، ایک احمدی جماعت کو مار دیا گیا، ایک بلوچ کو مار دیا گیا، کیا ایک فاٹا کے آدمی کو مار دیا گیا. جناب اسپیکر، اتنا تو ہمیں کمزور نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، میں زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ میں شاید اگلا الیکشن نہ لڑوں انہی حالات کی وجہ سے کہ کیا الیکشن لڑے آدمی جہاں پہ ادارے ملوث ہو جائیں اور لوگوں کو کھڑا کر کے ہمیں کھلی جلسوں میں، جیسے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ پچھلی دفعہ ہوا، احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوا، اور یہی کچھ اب طریقہ بن گیا کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں آ کے کوئی بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہی ان کو اتنی ان کی تذلیل اور ان کی توہین کرو. ان کے ہمیں جناب اسپیکر، میری اپنی جائیداد، میرے بزرگوں کی جائیداد جس میں کوئی حصہ دار نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمیں صرف کیا کہ ٹکٹ نہیں لیا آپ نے حکمرانوں کے کہنے پہ،
لہذا پرچہ دے دو جی، آپ سرکاری زمین کاشت کر رہے ہو، اور وہ صدیوں سے ایک دریا کے اندر برد زمین ہے، اس کا مجھ پہ پرچہ دے دیا گیا، نوٹس سرو کر دیے گئے۔ ایک میڈیکل کالج میں نے سینکشن کیا، مجھے فرنٹیئر بلا لیا گیا کے پی کے میں کہ جناب وہ، میں نے کہا جی میں نے کیا سینکشن کیا ہے، کہ تعلیمی ادارہ سینکشن کیا ہے جناب اسپیکر، یہ چیزیں اب بڑھتی جا رہی ہیں، عوام کو تحفظ نہیں مل رہا، اس سے پہلے کہ یہ دیر ہو ملک میں کچھ سوچنا چاہیے اس پارلیمنٹ کو۔